لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں کہیں بھی میری اس تقریر کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے، میں اپنی جانب سے اور ان تمام مومنین اور بقیہ تمام مومنین جہان کی جانب سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. شاید چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے مجلسوں کا سلسلہ 2 یا 3 مجلسوں پر مشتمل رہے گا، لہٰذا گزارش میں کروں گا کہ 2 یا 3 جتنی بھی مجلسیں ممکن ہو سکے میں بیان کروں گا، اور سامعین سے بھی گزارش ہے کہ وہ انہیں سماعت فرمائے. عزیزو، چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ولادت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی. امام علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ دیکھا، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی ذمہ داری عصر عاشور کے فوراً بعد، شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، اور سخت ترین زمانے میں، سخت ترین موقع کے اوپر آپ بار امامت کو سنبھال رہے ہیں. جب امامت کی ذمہ داری مل رہی ہے، ایک طرف کاندھے پہ امامت کی ذمہ داری آئی ہے، دوسری طرف ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، بستر جلایا جا چکا ہے، خیمے جلائے جا چکے ہیں، اسیر بنایا جا چکا ہے، قید و بند کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. اہل بیت رسول اور بیبیاں ہے کہ جو اسیر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں، جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر شام سے مدینہ. عزیزو، یہ جو کل زمانہ ہے امام کا 34 یا 35 سال ہے کہ جب آپ نے بار امامت کو اپنے کاندھوں پہ سنبھالا اور امامت کے فرائض کو انجام دیے. لہٰذا ہم اس دور کی بات کریں گے، اس زمانے کی بات کریں گے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں 34 سال. اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کی کیفیت کیا تھی، اور پھر ایسی کیفیت کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہ جو اسلام محمدی تھا کہ جو بالکل مر چکا تھا اسے دوبارہ زندہ کیا، شیعت کی جس کا خاتمہ ہو چکا تھا اسے دوبارہ سے کھڑا کیا، اسلامی معاشرہ کہ جو بالکل برباد ہو چکا تھا اس میں پھر سے روحانیت اور معنویت کی روح کو پھونکا۔ اسی طریقے سے اخلاقیات لوگوں کے زائل ہو چکے تھے، لوگوں کے اندر اخلاقیات، تعلیمات، خدا سے دوری تھی لوگوں کے درمیان میں، لوگ احکامات شریعہ کو بھول چکے تھے، مناسکات کو بھول چکے تھے۔ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج اور اسی طریقے سے اسلامی بیداری کے فرائض کو انجام دیا۔ عزیزو، جس دور کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، 34 سال بہت ہی سخت ترین دور ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر آگے کی زندگی کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سخت ترین حالات نہ بھی ہو، تب بھی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان میں وہ سختی یا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی ہے کہ کسی بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت دور کو ملاحظہ نہیں فرمایا۔ جائے کہ اس کے بعد میں یہ جو 34 سال ہے جو مدینے کے اندر آپ نے گزارے، بدترین دور ہے، بدترین حکمران ہے، اور عوام ہر چیز سے غافل ہے۔ عوام کے اندر خوف ہے۔ خوف کیوں ہے؟ یعنی عالم یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہے، اور جب مدینے میں واپس آ چکے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 صحابی سے زیادہ، 3 دوستوں، 3 چاہنے والوں سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ باقی سب امام کو، خاندان رسالت کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن مدینے میں گزارا، امام نے مدینے کے باہر بھی زندگی گزاری۔ حالات اس قدر سخت ہو چکے تھے۔ امام سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھ چکا ہے، لوگوں نے ملاحظہ کیا ہے کہ یہ جو اموی بادشاہ ہے، یہ جو اموی حکمران ہے، ان کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے اقتدار، اپنی کرسی کے لیے کسی بھی گری سے گری حد تک گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک یہ گر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا جرم یہ انجام دے سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں لوگوں نے ملاحظہ فرمائی۔ حسین نواز رسول کو یزید نے اپنی حکومت کے لیے شہید کر دیا، خاندان رسول کو قیدی بنا دیا۔ ایسے عالم میں کہ جب لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ یہ حکمران کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، کسی بھی جرم کو انجام دینے سے یہ دریغ نہیں کریں گے، لہٰذا لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ کسی صورت اگر ہم بھی امام کے قریب جاتے ہیں تو نتیجتاً ہماری بھی جانیں نہ ختم ہو جائے، ہماری بھی زندگیاں نہ ختم ہو جائے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف، اور مدینے کے حالات ویسے بھی 3 ہجری سے بہت ہی زیادہ، 30ویں ہجری سے، یعنی دور عثمانی سے لے کر مدینے کے اندر بہت ہی زیادہ تبدیلیاں بہت تیزی سے آئی، یہاں تک کہ چوتھے امام کا زمانہ آنے تک مدینہ کا عالم بہت ہی زیادہ برا ہے۔ مدینہ بالکل بدل چکا ہے، مدینہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، مکہ اور مدینہ کے حالات بالکل مختلف ہے۔ شام کہ جو امویوں کا دارالخلافہ ہے، شام کی کیفیت اپنی جگہ خود مکہ اور مدینے کا حال یہ ہے کہ ان کے حال کے اوپر مرثیہ اور نوحہ پڑھنے کو دل کہتا ہے۔ عزیزو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام کے اطراف میں صرف 3 لوگ ہیں، اصحاب کی کمی ہے، دشمن اتنا طاقتور ہے، دشمن اتنا سخت ظالم ہے، یعنی ایک طرف دشمن سخت، دوسری طرف اعزاء و اقارب کی کمی۔ جو کچھ بھی چاہنے والے تھے اہل بیت رسول
علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ میں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں وہ آئے مکے سے، مدینے سے، کچھ لوگ کوفے سے، عراق سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جڑے، اور وہ لوگ کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب وہ لوگ کہ جو جان نثار تھے، جو جان کو نچھاور کرنے والے تھے، وہ لوگ تو کربلا کے اندر سب کے سب شہید ہو چکے، اور جو کچھ اس وقت بھی شاید وہ چاہنے والے تھے لیکن وہ نکل نہیں سکے، انہیں آنے کے لیے موقع نہ ملا، یا اس کے بعد میں حالات اتنے سخت ہوئے کہ انہوں نے تقیہ اختیار کرنا شروع کر دیا، جو کچھ بھی حالات ہو، اور وہی حالات برقرار ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یزید اپنی مشنری کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرکات کے اوپر نظر رکھے ہوئے، امام کیا کر رہے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے گفتگو کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، امام کے اٹھنے بیٹھنے، رفتار گفتار سب کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں کون امام کے قریب آئے؟ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن خود مدینہ اس قدر بدل گیا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ اگر میں نکلوں اور مکے اور مدینے میں اپنے محبوں کو تلاش کروں تو مکے اور مدینے میں، پورے مکے اور مدینے میں 20 سے زیادہ افراد کو میں اپنا محب نہیں پاؤں گا۔ اور اس کے مقابلے میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گرچہ کہ عراق کے اندر ہمارے چاہنے والوں کی کثیر تعداد ہے، یعنی امام کا غم دیکھیے کہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر چاہنے والوں کی کمی ہے، اور جہاں پر چاہنے والے موجود ہے وہاں کے اوپر حکمران، ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں۔ کوفے کے اوپر کون ہے؟ حجاج ہے، ابن زیاد ہے، بنی مروان کے حکمران ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں عراق کے اوپر، اور بالکل سخت ترین حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بات کی کیفیت ہے۔ میں صرف یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو حکمران ہے اور مکہ اور مدینہ کی کیفیت کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر آنے کے بعد میں جو بار امامت کو جو سنبھالا ہے، اور جو حالات ہے مدینہ کے اندر کے، وہ حالات بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول گرامی اسلام جب مکے کے اندر بطور رسول علنی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، رسول تھے، اعلان رسالت ہو چکا تھا لیکن علنی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، ویسے ہی حالات چوتھے امام کے لیے مدینے کے اندر ہے کہ علنی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، ظالموں کا پہرا ہے، ہر سرگرمی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے حالات کے اندر دور جاہلیت جہاں پر پلٹ رہا ہے، مکہ اور مدینہ کا عالم کیا ہے؟ دور جاہلیت پلٹ رہا ہے، دور جاہلیت کی رسومات زندہ کی جا رہی ہے۔ دور جاہلیت کی رسومات کو زندہ کیا جا رہا ہے، اسلامی قدروں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، مقدسات اسلام کی اہانت کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، خانہ خدا کو جلایا جا رہا ہے، حرم رسول کو استبل بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ، حرم رسول میں خون بہایا گیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ لوگ اذانوں کو غلط طریقے سے اذان دے رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود اذان دیا کرتے اور حی علی خیر العمل جب کہا کرتے، لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یہ آپ اذان میں حی علی خیر العمل کہاں سے کہہ رہے تھے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اذان کی اصلی صورت یہی ہے، جب اذان دی جایا کرتی تھی تو اس کی اصلی صورت یہی تھی، یعنی دین کی صورت کو بدلا جا رہا تھا۔ لوگ نماز کتنی کیسی پڑھتے ہیں یہ تک کہ بھول گئے تھے۔ مناسک حج کے طریقے، امیر حاج ولید بن عبد الملک بن مروان امیر حاج بن کر حج کے موقع پر پہنچتا ہے اور مناسک حج کے اندر گڑبڑیاں کرتا ہے۔ امیر حاج کی یہ کیفیت ہے، جب امیر حاج کی یہ کیفیت ہے تو حاجیوں کا خدا خیر کرے۔
مدینے کے حالات اس قدر بدتر ہے، اس قدر بدتر ہے کہ مدینے کے اندر برائیاں رواج پا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ رسومات دور جاہلیت زندہ ہو رہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایسی بزم، ایسی محفلیں سجائی جا رہی تھی کہ جس میں ناچ گانا عام ہو چکا تھا، ناچ گانا رواج پا رہا تھا۔ ایک ہی محفل میں بغیر کسی رعایت کے مرد عورت جمع ہو کر محفلیں سجائی جا رہی تھی، ناچ گانے ہو رہے تھے، مرد عورت مل کے ساتھ میں گا رہے تھے، گانے کا رواج تھا۔ مدینہ گویوں کے لیے بہترین شہر بن گیا تھا، اطراف و اکنار سے لوگ گانے والے، اچھے گلا رکھنے والے مدینہ پہنچ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان کی بہترین کمائی ہو رہی تھی، گویوں کا احترام ہو رہا تھا مدینے کے اندر۔ یہ لوگوں کا عالم تھا۔ حاکم کی کیا کیفیت تھی؟ حاکموں کی کیفیت یہ تھی کہ حاکم اپنے آپ کو، جیسے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف اور بنی مروان، یہ لوگوں سے کہتے کہ حجاج کہتا کہ عبد الملک بن مروان جو ہے، اس کا مقام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند ہے، اور وہ کہتا کہ بنی امیہ سب کے سب رسول اللہ سے بلند ہے، افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ حجاج کا عالم یہ تھا کہ یہ کہتا کہ لوگوں دیکھو، دیکھو اے لوگوں دیکھو، میری اطاعت تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت سے بھی زیادہ واجب ہے۔ یہ حکمران کا عالم تھا۔ اور بیعت کس طریقے سے لی جاتی تھی؟ یزید، واقع حرا کے بعد میں جب یزید نے مدینے والوں سے بیعت لی ہے واپس، تو بیعت کا انداز کیا تھا؟ کہا کہ بیعت تو لی جا رہی ہے، لیکن یہ جو تمہاری بیعت ہے یہ بیعت غلاموں کی طرح سے، تم پہلے اپنے آپ کو یزید کا غلام تسلیم کرو پھر بیعت کرو۔ بطور غلام بیعت لی جا رہی ہے، بطور مسلمان نہیں۔ اور کیا عالم ہے مدینے کا؟ مسلمانوں سے جزیہ اور ٹیکس وصولا جا رہا تھا بنی امیہ کے دور میں، جب چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں سے جزیہ اور ٹیکس جو کفار و مشرکین سے وصولا جانے والا، یعنی گویا یہ ایسی اسلام کے نام پہ اسلامی حکومت چلائی جا رہی تھی کہ جہاں پر مسلمانوں سے ٹیکس وصولا جا رہا تھا اسلامی حکومت میں رہنے کا۔ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ میں نے کہا کہ مدینہ گویوں کا شہر ہو گیا تھا، ناچ گانے کی محفلیں یہاں پر سجائی جا رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ گویوں کا اتنا احترام تھا کہ ایک شخص اپنے قضیے کو لے کر قاضی کی خدمت میں آیا مدینے کے اندر۔ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ قاضی کی خدمت میں آتا ہے اور قاضی کے سامنے ایک گویہ کی گواہی دیتا ہے۔ قاضی گویے کی گواہی کو قبول کرتا ہے، اس کی شہادت کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، اور یہ جو مدعی تھا وہ کہتا ہے قاضی سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گویے کی گواہی قبول کی جا رہی ہے۔ عزیزو، گویے کی گواہی قبول کی جا رہی ہے تو قاضی کہتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، وہ گویہ ہے تو کیا ہوا، کیا ناچ گانا ہم نہیں پسند کرتے، کیا ہم ناچ گانے کو پسند نہیں کرتے؟ کون ہے کہ جو ناچ گانے کو ناپسند کرے؟ یعنی قاضی کا عالم یہ ہے کہ جو احکامات اسلامیہ کو رائج کرے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ گویوں کی گواہیوں کو، ان کی شہادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ کوئی بھی عابد اپنی زبان سے اف نہیں کہتا تھا، کوئی بھی فقیہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ عالم یہ ہے۔
بلکہ ایک گانے بجانے والی کی جس کا نام جمیلہ لکھا گیا ہے، وہ حج کے زمانے میں مراسم حج کو انجام دینے کے لیے مدینے سے مکہ کی طرف سفر کرتی ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ جب اس کی خبر ہوئی کہ مکے میں جمیلہ نامی مدینے کی گانے والی عورت حج کے لیے آ رہی ہے اپنے قافلے کے ساتھ میں، اس کے قافلے میں 20 سے 30 افراد ہے، تو ایسے عالم میں مکے کے تمام عمرہ، تمام رؤسا، مکے کے شہر کے باہر سے لے کے مکے کے داخل تک جتنے راستوں سے اسے گزرنا تھا، سارے راستے بھر کے اوپر انہوں نے انتظامات کیے تھے، اور اس کے استقبال کا عظیم پروگرام کیا ہوا تھا۔ یہ آتی ہے مکے کے اندر، یہ مکے کا عالم ہے، یہ حج کی کیفیت ہے کہ حج خدا کا انجام دیا جا رہا ہے اور استقبال گانے والی کا کیا جا رہا ہے۔ حاجی آئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے حج کا موسم ہے، موسم حج ہے، اور جب وہ حج کے لیے جا رہی ہے تو وہاں پر حاجی بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ کیسا اسلام تھا کہ حاجی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہاں پر استقبال گانے والی کا کیا جا رہا بڑے اہتمام کے ساتھ میں۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ خبر جب مدینے والوں کو ملی کہ مکے والوں نے اتنا پر رونق اور اتنا باعظمت باشکوہ استقبال کیا ہے جمیلہ کا، ناچنے والی کا، گانے والی کا، تو اب مدینے کا عالم کیا ہے؟ اب جب یہ حج کے مراسم کو انجام دینے کے بعد میں واپس پلٹتی ہے مدینہ، تو اب مدینے والوں نے حاجن کا استقبال کیا۔ عجیب و غریب کیفیت ہے حاجن کا استقبال۔ کیسا استقبال کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اس قدر شور و غل اور نعروں اور صداؤں کے ساتھ میں اس کا استقبال اتنا اہتمام کے ساتھ میں کیا گیا کہ مدینے کا ہر گھر کا فرد اپنے گھر کی چوکھٹ پر آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی کوئی شخص مدینے میں ایسا باقی نہیں تھا کہ جو اس کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نہ نکلا ہو۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا نہ مکے اور مدینے میں کسی فقیہ کا اس قدر احترام کیا گیا، نہ استقبال کیا گیا۔ مکے میں ابھی تک کی حج کے زمانوں میں جو بڑے بڑے حاجی، جو بڑے بڑے نامور شخصیتیں آئی ہے، نہ تو کسی عالم کا اتنا احترام ہوا، نہ کسی فقیہ کا اتنا احترام ہوا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی مفسر کا، نہ کسی خطیب کا، نہ تو کسی ائمہ جمعہ کا، نہ ہی کسی عالم کا اس قدر اہتمام اور استقبال کیا گیا جتنا کہ اس جمیلہ نامی گویہ کا کیا گیا۔ عزیزو، یہ عالم تھا مدینے کا، یہ عالم مدینے کا تھا، اور یہ عالم کیوں مدینے کا ایسا ہو گیا تھا؟ کیونکہ حکمران ایسے ہو گئے تھے، حکمران ایسے ہو گئے تھے، اور کیونکہ اسلام کے اندر بدعتیں زندہ ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی اسی لیے تھی کہ میں قربانی دوں گا اور اس قربانی کو دوام بخشتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کربلا میں امام حسین آئے، شہید ہو گئے، تو بدعت کیسے ختم ہوگی؟ امام تو شہید ہو گئے۔ امام کے پیغام کو عام کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا، اسی میں بدعت کا خاتمہ تھا، اور اس کام کے لیے نے امام حسین کی شہادت کے بعد میں اس کام کی، یعنی شہادت امام کے دو پہلو ہے کہ ایک شہید ہو جانا، کربلا کے دو پہلو، ایک کربلا کے اندر امام حسین کی شہادت تک، اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد سے ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو چوتھے امام نے سنبھالا، چاہے وہ کوفہ ہو، شام ہو، یا پھر مدینہ ہو، اور مکے کے حج کے مراسم کے ایام سارے کے سارے، جس کے اندر امام علیہ السلام نے کربلا کا احیاء کرتے ہوئے بدعتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ بدعتیں اس قدر سر اٹھائی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا جس دور کے اندر امام علیہ السلام امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، 34 سال تک کے بنی امیہ اور بنی زبیر کے پلید ترین حکمران اس دور کے اندر ہے۔ 6 ظالم بادشاہ ہے، 6 بادشاہ، بنی امیہ اور بنی زبیر، بنی سفیان اور بنی مروان سے، بنی امیہ سے بنی سفیان اور بنی مروان، اور عبداللہ ابن زبیر سے بنی زبیر، 2 خاندان، بنی زبیر اور بنی امیہ۔ اب بنی امیہ میں بھی 2 خاندان، بنی سفیان اور بنی مروان، 6 بادشاہ، یزید، عبداللہ ابن زبیر، اس کے بعد میں معاویہ بن یزید، پھر مروان بن حکم،
عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک بن مروان۔ یزید کا دور، امام علیہ الصلوۃ والسلام 61 ہجری سے امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ یزید 61 سے لے کے 64 ہجری تک یزید حاکم ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد سے فوراً بنی زبیر نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے بنی امیہ سے حکومت کو ہتھیا لیا جائے اور حکومت کے اوپر قابض ہو جایا جائے۔ لہٰذا ان کا بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے 61 ہجری سے لے کر تقریباً کوششیں کی، اور پھر انہیں حکومت ملی، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ 73 ہجری تک ہوا۔ تو گویا 61 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو خاندان جو پلید ترین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ترین خاندان ہیں، ان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہے، بنی زبیر، بنی امیہ۔ بنی زبیر کا خاتمہ 73 ہجری میں ہو جاتا ہے، یزید 64 ہجری میں مرا۔ یزید کے بعد میں اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا، لیکن اس نے بعد میں حکومت کو ادارہ کرنے سے انکار کر دیا، حکومت کو سنبھالنے سے منع کر دیا، اور پھر بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، اور اس نے حکومت کو ترک کر دیا۔ اور اس کے بعد میں مروان بن حکم، بدترین انسان، خبیث ترین انسان۔ کون مروان؟ وہ مروان کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل عثمان کے بعد میں بیعت لیتا ہے، اور جب وہ اپنے لیے منصب کو ڈھونڈتا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں، اور جب اسے وہ منصب نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہے، تو پھر وہ واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد میں بصرہ میں طلحہ و زبیر کے ساتھ میں مل جاتا ہے، اور جمل کے واقعے کے اندر آ کر پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں جب جنگ ہار جاتے ہیں اور جب قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، تو امام حسن و امام حسین سے کہتا ہے کہ اپنے بابا کے سامنے میری سفارش کرو۔ امام حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مروان، کیا تو نے قتل عثمان کے بعد میں میری بیعت نہیں کی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں کی تھی۔ تو پھر کہا کہ جمل میں کیا ہوا میری بیعت کا؟ اور پھر اس کے بعد میں امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مروان دیکھ اس قدر ادھر ادھر، یعنی اس کا کیا تھا، یہ تمام تر چیزیں کرنے کا کیا مطلب تھا؟ گویا کسی طریقے سے حکومت کے اندر حصے داری چاہتا تھا۔ گویا امام نے یہ کہا کہ ادھر ادھر کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت زیادہ۔ امام نے کہا کہ مروان دیکھ تیرے حصے میں بھی حکومت آئے گی، ولو اس کی مدت بہت کم ہوگی۔ امام نے خود پیش گوئی کی تھی، امام علیہ السلام نے، اس کی ولو مدت کم ہوگی لیکن تو حاکم بنے گا۔ اور بعضوں نے لکھا کہ 4 مہینے، بعضوں نے لکھا کہ 9 مہینے تک یہ حکمران رہا۔ اور پھر امام نے ایک مثال دی اور کہا کہ تیری حکومت کی مدت اتنی ہی ہوگی کہ جس طریقے سے کتے کی زبان اس کی ناک تک ہوتی ہے، کتے کی زبان کی پہنچ اس کی ناک تک ہوتی ہے، جب وہ اپنی ناک کو جب وہ چاٹتا ہے، یعنی اس کی رسائی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا اشارہ یہ تھا کہ تجھے حکومت ملے گی، بہت زیادہ تو ادھر ادھر نہ کر، تیرے ہاتھ میں حکومت آئے گی۔ اور یزید کے بیٹے نے جیسے حکومت سے انکار کر دیا، 65 ہجری میں مروان بن حکم حاکم بنتا ہے، 9 مہینے تک، 9 مہینہ یا 4 مہینہ۔ یہ وہی مروان ملعون ہے، یہ وہی مروان ملعون ہے کہ جو جمل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا۔ یہ وہی مروان ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے لیے جوار رسول میں لے جایا جانے لگا، یہی مروان آ کے کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ ہم حسن کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیں گے مسجد النبوی میں، اور تیر باران کراتا ہے، تیروں کی بارش۔ اور اس سے زیادہ خبیث ترین اس کا جو عمل ہے، وہ 28 رجب سے پہلے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام حاکم مدینہ کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، اس وقت مروان کہتا ہے کہ اے حاکم، تو یزید کی بیعت لے لے، اگر حسین بیعت نہ کرے تو اسی وقت حسین کے سر کو قلم کر دے۔ یعنی کربلا سے پہلے حسین کی شہادت کا نقشہ کھینچنے والا یہ مروان، یہ ملعون ہے، یہ 9 مہینے تک حاکم رہا۔ عزیزو، اور یہ ایک سفر کے اوپر جاتا ہے، اور جاتے وقت اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو نائب بنا کر جاتا ہے، اور اسی سفر میں اس کا یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، اسی سفر میں یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔
اب یہ جو مروان کا بیٹا ہے عبد الملک بن مروان، اس کے پاس خبر آتی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے شاید مسجد میں یا گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پاس آ کر خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا باپ سفر کے لیے جا رہا ہے اور تمہیں نائب بنا کر جا رہا ہے۔ عزیزو، عبد الملک بن مروان پلید ترین بنی امیہ کا بادشاہ، کہ جس نے 65 ہجری سے لے کے سن 86 ہجری تک 21 سال تک حکومت کی عالم اسلام کے اوپر، 21 سال تک، اور امام کے زمانے میں رہا یہ۔ اسے جب یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تو اپنے باپ کا نائب بنا ہوا ہے اور تو اب حاکم بنایا جا چکا ہے، تو ایسی صورت میں جب اسے خبر مل رہی ہے، اس وقت یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کون ہے؟ اس کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ محدثین کے اندر، یہ مفسرین کے اندر اس کی نشست و برخاست تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ زاہد قسم کا تھا، بہت ہی زیادہ عابد قسم کا تھا، بہت ہی زیادہ تفسیر و علوم قرآنی کے حوالے سے کوشش کرتا تھا کہ سیکھے، اسلامی تعلیمات کو سیکھے، اس کا یہ شوق تھا۔ یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے یہ خود قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے لیے مشہور تھا کہ یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، اسے حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، اسے مسجد کے کبوتر کے عنوان سے جانا جاتا تھا۔ اس کا جو حلقہ تھا اٹھنے بیٹھنے والا، وہ زاہد و عابدوں کا تھا، لیکن جیسے اسے یہ خبر ملتی ہے وہ قرآن مجید کو اسی وقت بند کر دیتا ہے، قرآن مجید کو بند کر دیتا ہے، اور بند کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یعنی کتاب اللہ سے کہتا ہے کہ ایک کتاب خدا، اے قرآن مجید، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اب تیرے اور میرے درمیان کے اندر فراق ہے، یعنی ہم دونوں کے اندر دوری ہے، اور یہ میرا تیرا آخری موقع ہے کہ جب میں تیرا دیدار کر رہا ہوں، یہ میرا آخری موقع ہے، اب اس کے بعد میں میری اور تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ عزیز ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی بعض مرتبہ خدا نہ کرے اللہ انسان کی آزمائش کرتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، دولت کے ذریعے، ثروت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، کرسی کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دولت ملنے سے پہلے دعوے کر رہا ہو کہ فلاں چیز اگر میرے پاس آ جائے تو میں یوں کر دوں گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے سے پہلے وہ متقی پرہیزگار ہو، دولت ملنے کے بعد میں اس کا تقویٰ چلا جائے۔ اللہ اگر امتحان لینا چاہے، اقتدار ملنے سے پہلے وہ کچھ اور ہو، اقتدار کے بعد میں وہ بدل جائے۔ حتیٰ کہ یہی عبد الملک بن مروان جب اسے خبر ملی کہ یزیدیوں نے مکے کے اوپر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس وقت اس نے یزید اور یزیدیوں کو ملعون قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر لعنت کی اور کہا کہ یہ کیسا عمل ہے۔ لیکن اس کے بعد میں پھر تاریخ نے یہ بھی رقم کیا کہ جب یہ حاکم ہوا اور اس نے مکے کے اوپر جب حملہ کیا بنی زبیر کے خاتمے کے لیے، تو اس نے خانہ خدا کو اس نے بھی اذیت پہنچائی۔ عزیزو، یہ کہ جو قرآن مجید کی تلاوتوں میں لگا رہنے والا، حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہلانے والا، جس کی نشست و برخاست اچھے لوگوں کے اندر ہے، عابدوں اور زاہدوں کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا متدین ہونا، انسان کا متقی اور پرہیزگار ہونا، کسی عہدے اور رتبے تک پہنچنے کے لیے، عہدہ اور رتبہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد میں انسان پورا تبدیل ہو جائے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے عبد الملک بن مروان۔ عزیز، و تاریخ نے لکھا کہ یہ اس قدر بدل گیا، اس قدر بدل گیا کہ اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، اچھے کام کرنے والا عبد الملک بن مروان یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے کاموں کو انجام دینے سے گھن آتی ہے، میں تنفر کرتا ہوں، مجھے نفرت ہوتی ہے کہ میں اچھے کاموں کو انجام دوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں برے کاموں کو انجام دیتا ہوں۔ عزیزو، 75 ہجری کے اندر جب یہ مکے میں آتا ہے بنی زبیر کے خاتمے کے بعد میں، اس وقت جب یہ منبر کے اوپر جاتا ہے، امیر الحاج ہے یہ لوگ، امیر الحاج، امام جمعہ ہے، حج کے اندر جب آتے تو حج میں امیر بن کر آتے تھے، یہ ان کے پیچھے تمام عوام حج کرتی تھی، یہ امام جمعہ تھے، امام مسجد تھے، خطیب ان کے منبر، ان کا یہ خود منبروں کے اوپر جایا کرتے تھے، اور جانے کے بعد میں اب خطیب منبر کے اوپر آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، خطبے کے اندر یہ جو اتقوا اللہ کی جو رسم ہے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور مبادا خبردار اگر کسی نے مجھے یہ کہا نصیحتاً کہ اے امیر تو نے اتقوا اللہ نہیں کہا، یعنی تقوی الہی اختیار کرو، اوصیکم یا عباد اللہ بتقوی اللہ، جو خطبوں کے اندر کہا جاتا ہے جمعے کی اکثر تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے
کہ تقوی الہی اختیار کرو، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس جملے کو خطبوں سے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی مجھے ٹوکے بھی نہیں۔ اگر کسی نے مجھے ٹوکا، خبردار، اس کی جان سلامت نہیں رہے گی اگر کسی نے مجھے ٹوکا۔ اس کے بعد میں عالم یہ ہے کہ عام ہو گئی خبر، اور جتنے بھی خطبے ہو رہے ہیں اس میں سے اتق اللہ کا لفظ ختم ہو جا رہا ہے، اتق اللہ کا لفظ ختم ہو جا رہا ہے۔ عزیزو، یہ ایسا بادشاہ عبد الملک بن مروان 21 سال تک، اور پھر اس کے بعد میں ولید بن عبد الملک بن مروان، اور اسی ولید نے امام علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ تو یہ سخت ترین زمانہ 21 سال، لیکن سب سے زیادہ سخت زمانہ 21 سال عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، کہ جہاں پر امام علیہ السلام کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ مدینے کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ مدینہ ناچ گانوں کا شہر ہو گیا ہے، اسلام کا نام و نشان بالکل مٹ چکا ہے، بدعتیں زندہ کی جا رہی ہے، وہ رسومات جو دور جاہلیت میں تھی اسے پھر سے دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، تربیت نام کی چیز باقی نہیں رہی ہے، عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، تمام تر دور جاہلیت کی بدعتیں زندہ کی جا رہی ہے ایسے دور کے اندر۔ بلکہ عبد الملک بن مروان کی برائی کے لیے یہی کیا کم ہے کہ عبد الملک بن مروان جیسے ظالم بادشاہ کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی تھا۔ وہ حجاج بن یوسف ثقفی کہ جو یہ کہتا تھا کہ اے لوگو، بنی امیہ رسول اللہ سے نعوذ باللہ افضل ہے، رسول سے عبد الملک بن مروان رسول اللہ سے افضل ہے، فرشتے سے زیادہ افضل ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کی اطاعت سے زیادہ تم لوگوں پر واجب میری اطاعت ہے، یہ حجاج بن یوسف ثقفی یہ اس قدر بنی امیہ کا وفادار تھا کہ بنی امیہ کے لیے ہر کام کر گزرنے سے نہیں ڈرتا تھا، کسی بھی کام۔ جو یہ کہتا تھا کہ مجھے نیا کام کرنے میں مزہ آتا ہے، نیا کام، مجھے خون بہانے میں مزہ آتا ہے، جو کام کسی نے نہیں انجام دیے ہے وہ کام کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ لفظ شیعہ سے مجھے اس قدر گھن ہے کہ لفظ کافر سے بھی جتنی گھن نہیں ہے اس سے زیادہ گھن مجھے لفظ شیعہ سننے سے ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں، گورنری کے دور میں، اس حجاج بن یوسف نے 1,30,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا، جس میں سے 80,000 صرف شیعہ اہل بیت علیہ السلام، 80,000 شیعوں کا قتل غارت کی، 80,000 شیعوں کا قتل کرنے والا ایسا حکمران عبد الملک بن مروان کا ہے۔ عزیزو، عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ ولید بن عبد الملک جب حج کے لیے آتا ہے مناسک حج بھول جاتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اسلام کی شکل بالکل بگڑ چکی ہے، ہررا جیسا واقعہ رونما ہو رہا ہے، مکے کے اوپر 2 مرتبہ حملے کیے جا رہے ہیں، ناموں سے مسلمان کا کوئی احترام باقی نہیں رہا، حرمت نہیں باقی رہی۔ حرمت کہاں سے باقی رہے گی جب خاندان رسالت کی حرمت کو انہوں نے پائمال کیا، تو اس کے بعد میں زمانے کے کسی شخص کی، کسی خاتون کی حرمت کا باقی رہنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ ایسا دور ہے، یعنی یزید کا دور کچھ کم بدترین دور نہیں، یزید، پھر مروان کی اولاد، ادھر سے بنی زبیر۔ عزیز عالم کیا ہے؟ اگر میں یزید کی بھی بات کروں تو یزید نے تو یہ پلید ترین جو کام انجام دیا ہے، اس کے بعد میں یزید کے دور کا عالم کیا ہے؟ یزید کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ وحی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی مرسل نہیں ہے؟ وہ یزید عالم کیا ہے کہ جس نے بندر پال رکھے ہے، اور بندروں کو اس نے گھوڑ سواری کرنے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں مل کر یہ گھوڑ سواری کرتا تھا اور کھیلتا تھا۔ اور انہی بندروں میں سے جب ایک بندر
عزیزو دیکھیے اسلام کا کیا عالم ہے. ایک بندر گھوڑ سواری کرتے ہوئے جب زمین پہ گرتا ہے اور گرنے کے بعد میں مر جاتا ہے تو رسمی اعلان کیا جاتا ہے کہ 7 دن تک، 1 ہفتے تک عزا منائی جائے گی. کہاں عزا منائی جائیں گی؟ پوری حکومت اسلامی کے اندر عزا منائی جا رہی ہے 1 ہفتے تک. کس کے لیے؟ یزید کے ایک بندر کے لیے. عزیزو عجیب و غریب دور ہے، عجیب و غریب دور ہے، عجیب و غریب دور ہے. حاکموں کا یہ عالم ہے، ظالموں کا یہ عالم ہے. بندروں کے لیے 1 ہفتے تک تعطیل. تمام حکومت اسلامی سب کے سب سوگوار، یزید کا بندر مرا ہے اس لیے لوگ ماتم منا رہے ہیں. عزیزو کیوں نہ ماتم منائے؟ اور یہ تقدیر ایسی ہو گئی تھی مسلمانوں کی. کیوں ماتم منا رہے ہیں؟ جانوروں کا، بندروں کا، شراب خاروں کا ماتم کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے ماتم منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اہل بیت رسول کو سوگوار کر دیا تھا. عزیزو انہوں نے اہل بیت رسول کو سوگوار کیا. اہل بیت رسول عزیزو وہ یزید کے جو اور جس کے گماشتے اور جس کے فوجی آل رسول کو گریہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، عالم کیا ہے؟ وہی یزید اپنے بندر کے لیے پوری امت اسلامی کو رلوا رہا ہے. ایسے دور کے اندر، ایسا سخت دور ہے، ایسے سخت 34 سال ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام کو کربلا ہے. کربلا کا واقعے کے بعد میں لوگوں کے دلوں کے اوپر اموی حکومت کی دہشت ہے. دوسری طرف بنی زبیر کا شورش ہے، ان کا خروج ہے اور ان کا حکومت طلبی کے لیے اقدام ہے. اور اس کے اندر لوگ متحیر ہے کہ لوگ اپنے لیے اپنی جائیگاہ کو، اپنے مقام کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں کہ جائے تو کس طرف جائے. چوتھے امام کی طرف جانے میں نقصان لوگوں کو زیادہ نظر آتا ہے. بنی زبیر اپنی حکومت کی تلاش کے اندر ہے، بنی امیہ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ہے. اور چاروں طرف سے ہر ایک کی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ چوتھے امام کے اوپر ہے کہ چوتھے امام کیا کر رہے ہیں. کیونکہ چاہے بنی زبیر ہو انہیں بھی خطرہ چوتھے امام سے، بنی امیہ ہو انہیں بھی خطرہ چوتھے امام سے. عزیز ایسے سخت حالات کے اندر جبکہ بدعتوں نے اس قدر سر اٹھایا ہوا ہے، جبکہ جاہلیت اعادہ کر چکی ہے، جبکہ انسانیت مر چکی ہے، جبکہ اسلام مر رہا ہے، ایسے دور کے اندر یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جس طریقے سے یعنی بلکہ عالم یہ ہے کہ حسن بصری، شاید میں نے یہ جملہ کہا ہو، حسن بصری یہ کہتا ہے، یعنی دین کا عالم یہ ہو گیا ہے. حسن بصری اس زمانے کا عجیب و غریب شخصیت تھی. جس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری اسی طریقے کی چوتھے اور پانچویں امام کے زمانے کی حسن بصری شخصیت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ متدین اور دیندار تصور کرتا تھا. لیکن اس کا جملہ ہے کہ جسے تاریخ نے نوٹ کیا، حسن بصری یہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینے کے حالات یہ ہو چکے ہیں، مکہ اور مدینے کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر اس وقت رسول آئے اور آنے کے بعد میں دین اسلام کے بارے میں سوال کرے تو ہم لوگوں کے پاس میں دین اسلام سے رسول کی خدمت میں بتانے کے لیے سوائے قبلے کے کچھ بھی نہیں باقی ہے. یعنی لوگ نماز کو بھول چکے، لوگ روزوں کو بھول چکے، لوگ جہاد کو بھول چکے ہیں، لوگ زکوٰۃ و خمس کو بھول چکے ہیں، لوگ مراسم حج کو بھول چکے ہیں. امیر حج ولید بن عبد الملک جو مراسم حج کے اندر غلطیاں کر رہا ہے، بلکہ اس سے بدتر کیا ہے؟ اس سے بدتر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان حج کے لیے آتا ہے، مکے کے اندر آتا ہے، مکے میں حج کے لیے آتا ہے، اور آنے کے بعد میں مسجد نبوی کے گوشے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جو اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں، جو اس کا لشکر ہے، جو اس کے ساتھی ہے، انہوں نے کہا کہ امیر کیوں بیٹھے ہیں؟ چلیے، لوگ حج کر رہے ہیں، لوگ طواف میں مصروف ہیں، لوگ تقصیر کر رہے ہیں، لوگ جا کر قربانیاں کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، اٹھیے مناسک حج کو انجام دیجئے، مناسک حج کو انجام دیجئے. امیر کا جواب کیا آتا ہے؟ خیر چھوڑو، مجھے نہیں انجام دینا. لوگ کہتے ہیں آپ امیر حاج بن کے آئے ہوئے ہو، لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ آپ کون سے اعمال کو انجام دینا چاہ رہے ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی نظریں آپ پہ گڑی ہوئی ہے. اپنے قریبیوں سے کہتا ہے کہ یہ مناسک حج
یہ نیک کاموں کو انجام دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے برے کاموں کو کرنے میں بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ یہ مروان کی اولاد عبد الملک بن مروان، یعنی حج کا یہ عالم ہے کہ حج میں جانے والے لوگ گویے، یعنی جو حاجی آئے ہوئے ہیں وہ گویوں کا احترام کر رہے ہیں۔ امیر حج بھول جاتا ہے، دوسرے کو مناسک حج انجام دینا اچھا نہیں لگتا، اسے نفرت ہوتی ہے ایسے کاموں سے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو ہے امیر کو لا کر کسی کو بلایا جائے تاکہ وہ امیر کو آ کر نصیحت کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو حجب نامی تابعین میں سے ایک شخص تھا، صحابی کوئی نہیں ملا، تابعین میں سے ایک شخص تھا، اسے بلایا گیا، متدین تھا، متقی تھا، اسے بلایا گیا اور کہا کہ امیر کو نصیحت کرو تاکہ امیر کے دل کے اوپر کچھ اثر ہو۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسی بات ہے۔ تو وہ تابعین ابو حجب کہتا ہے، جو تابعین میں سے ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ بعض قلوب جس کے اوپر قفل لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض قلوب وہ ہے کہ جو بالکل جو کیا نام ہے سن نہیں سکتے، جن کے اوپر رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر کئی قلوب کی قسم کی کئی قلوب کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا۔ اچھے قلوب قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب مطمئن ہے، نفس مطمئن ہے۔ اسی طریقے سے برے قلب والوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جن کے دل بالکل پتھر ہو چکے، جو سن نہیں سکتے، جو گونگے بہرے ہو چکے، جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہے، وہ قلوب کے جو متحیر ہے۔ بعض قلوب وہ ہے کہ جو مردہ ہے۔ اب عجیب کہتا ہے کہ امیر تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارے اوپر نصیحت بھی اثر نہیں ہونے والا، نصیحت کا بھی اثر نہیں ہونے والا۔ عزیزو، ایسے دور کے اندر آنے کے بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے، امامت کو آگے بڑھانا ہے۔ ایسے دور کے اندر چوتھے امام کو عزیزو آگے کی مجلس میں بیان کروں گا کہ امام نے کون سی حکمت عملی کو انجام دیا، اور ہو سکے گا اگر ممکن ہو سکا تو اس طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے خود کربلا کے بعد میں کون سی حکمت عملی چوتھے امام نے انجام دی، اور مدینے میں آنے کے بعد میں امام نے کون سے طریقے اپنائے کہ جس کے ذریعے سے ایسے بدترین ماحول کے اندر، ایسے ساتھیوں کے فقدان کے باوجود، ایسے طاقتور ظالم حکمرانوں کے سامنے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے اسلام کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی بات یہاں تک کہ پہنچ چکی تھی کہ گویا وہ زمانہ واپس آ چکا ہے، دور جاہلیت زندہ ہو چکی ہے، لوگ اسلام کو فراموش کر چکے، یعنی کار رسول امام سجاد کو انجام دینا ہے، کار پیغمبری کرنا ہے، کار امامت کے ساتھ کار پیغمبری کرنا ہے، احیا کرنا ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اور کار پیغمبری یوں بھی سخت ہے کہ جس دور میں رسول ہے اس وقت حکمرانی نہیں تھی، لیکن جس دور کے اندر چوتھے امام ہے وہاں پر سب دور جاہلیت کی نشانیاں پھر سے دوبارہ زندہ ہو چکی ہے، دین بالکل ختم ہو چکا ہے، اور حکمران بھی موجود ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے، جس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ جو کہ جنہوں نے وہ جو اموی وہ اموی حکمران کی جنہوں نے دین اسلام کو نگل لیا تھا، اسے زندہ نکالنا ہے، واپس لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ عزیزو، شیعت کو کھڑا کرنا ہے ایسے سخت حالات کے اندر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کیا کہ عالم یہ ہے کہ یزید کے بندر کے لیے ہفتے بھر کے لیے تعطیل، گریا، مصائب، رونا دھونا، مراسم عزا۔ کیوں مراسم عزا؟ اس لیے مراسم عزا کیونکہ اہل بیت رسول کو سوگوار کیا۔ ہاں عزیزو، چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہے، لہٰذا بہت زیادہ مصیبتیں اور اذیتیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی ہے۔ یعنی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں، جب آپ کو بیماری سے افاقہ ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے جو منظر دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف باپ کا سر نوکے نیزا پہ ہے، دوسری طرف پھوپھی کے سر کے اوپر ردا نہیں ہے۔ عزیزو،
امام سجاد علیہ السلام کسی بیٹے اور بھتیجے کے خدا یہ منظر نہ دکھائے۔ آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ پھوپھی کا سر تو ہے لیکن سر پہ ردا نہیں ہے، بہن تو ہے لیکن کانوں میں گوشوارے نہیں ہیں، بچے تو ہے لیکن سر کے اوپر چھت نہیں ہے، خیمے جل چکے ہیں، خود بیمار کا بستر چھن چکا ہے۔ ہاں عزیزو، شام غریبہ ہے، اور شام غریبہ جب تمام ہوئی اور صبح 11 محرم نمودار ہوئی عزیزو، بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ ظالموں نے کہا کہ ان اسیروں کو ان کے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے۔ ہاں عزیزو، چوتھے امام ارے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب پیروں کو اونٹ سے جکڑا ہوا ہے، ایسے عالم میں مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ ارے باپ کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھتے ہیں، تڑپ کے آواز دیتے ہیں، ہائے رے بابا جان، اس جوان بیٹے کو معاف کر دینا کہ اس قدر مجبور ہے کہ آپ کو غسل کفن اور آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، کرے تو کیسے دفن کرے؟ ارے کہاں سے کفن دے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ارے کفن کہاں سے دے؟ ایک بہن ہے کہ جو اس منظر کو دیکھ کے کہتی ہے، یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے کی طرف جاتی ہے۔ عزیزو، مجھے نہیں پتا یہ کیا عالم ہے کہ پھوپھی جب شدت مصائب میں ہے، اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں چوتھے امام نے جناب زینب کی کیفیت کو دیکھا اور اپنے رنگ کو متغیر کر دیا کہ جسے دیکھنے کے بعد میں اب زینب اپنے غم کو بھول گئی۔ یہ امام کے فرائض ہے کہ یہاں پر جناب زینب کو بچا رہے ہیں۔ وہ صدمہ جناب زینب دیکھ رہی تھی، وہ مصائب پڑھ رہی تھی، وہ درد و بکا کے ساتھ میں فریاد کر رہی تھی کہ قریب تھا کہ جناب زینب جان دے دے۔ ہاں عزیزو، اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں سید سجاد نے اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کی کہ ایک مرتبہ اب جب زینب متوجہ ہوئی، کہنے لگی، اے میرے بھتیجے، ارے اس عالم غربت میں تم بھی ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ، اور یہ کیا منظر ہے میں دیکھ رہی ہو کہ تم ابھی اپنی جان کو کھو دو گے۔ ہاں عزیزو، سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، ارے میں کیوں نہ اس طریقے سے یہ میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، کیونکہ ارے یہ جو غربت ہے اس بیٹے کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باپ کا لاشا ہے جسے وہ غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔